وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جو سورہ قاف کی میں نے آیت پڑھی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب کیسے پیدا کیا اس کا ایک تھوڑا سا میں نے تجزیہ کہہ لیں کیا ہے یا تبصرہ کیا ہے، یا اس کا ایک پہلو، صرف ایک پہلو تھوڑا سا سمجھایا ہے، تاکہ بات کو آگے جب میں بڑھاؤں تو آپ کے سمجھنے کے لیے ایک بنیاد بن گئی ہوں. تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، فرمایا اس طرح پیدا کیا جس کا ظاہر بھی رکھا اور باطن بھی رکھا، اس کے اندر تاریکی کے پہلو بھی رکھے اور روشنی اور نور بھی رکھے، اس کے اندر پستی کے رجحانات بھی رکھے، نیچے جانے کے لوور سیلف بھی رکھا، اور اس کے اندر اوپر جانے کے میلانات اور اس کی صلاحیتیں بھی رکھی. یہ کر کے اب دو چیزیں بڑی دلچسپ ہیں، بڑی توجہ طلب ہے. اس آیہ کریمہ میں فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اس کے اندر نفس بھی رکھا، اور وہ نفس جو رکھا وہ اس کو وصف سے پیدا کرتا ہے، بیڈ تھاٹس دیتا ہے، اس کے اندر ایک وشس تھنکنگ، بیڈ تھنکنگ، برے خیالات جنم دیتا ہے، وساوس جنم دیتا ہے، برے خیالات، فجور کے، فسق کے، گناہ کے، نافرمانی کے، اللہ پر ایمان کمزور کرنے کے خیالات اس کے اندر پیدا کرتا ہے نفس. اور نفس کا الائنس ہے باہر شیطان کے ساتھ، اور اسی نفس کا الائنس ہے باہر دنیا کے شہوات کے ساتھ. تو نفس الائنس میں ہے شیطان کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ. تو فرمایا وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو شیطان اس انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اس کا نفس ڈالتا ہے. اور نفس کا شیطان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے. شیطان نفس کے اندر الہام کرتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، نفس انہیں ابزورب کرتا ہے. نفس خود بھی اگر شیطانی ہو جائے تو برے خیالات کو کریٹ کرتا ہے، جنم دیتا ہے، اور وہ اس انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اس کو بہکاتا ہے. وہ نفس اس بندے کو اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے، اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، اللہ پر ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ نفس. اور وہ کرتا ہے، رات دن آپ دیکھتے ہیں، اللہ پر یقین کو کمزور کرتا ہے، اللہ کے رزق پر اعتماد کو کم کرتا ہے، اللہ کے امر پر عقیدہ متزلزل کرتا ہے. یہ اچھا نہیں ہوا میرے حق میں، یہ اچھا ہوا، میں نے کیا برائی کی تھی، میرے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، یہ جو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں نے کیا کیا. یہ میں اور میرے کے اندر نفس بندے کو گم کرتا ہے، اور اللہ کے بارے میں شکوہ پیدا کرتا ہے، شکایت پیدا کرتا ہے، ناشکری پیدا کرتا ہے، اعتقاد کمزور کرتا ہے، یقین کمزور کرتا ہے، توکل کمزور کرتا ہے. اور جب ساری چیزیں اللہ کے ساتھ، توکل، ایمان، یقین، شکر سب کمزور ہوتا ہے، بھروسہ کمزور ہوتا ہے، تو اللہ کی بندگی کمزور ہوتی ہے. جب بندگی میں بندہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ سے دوری ہوتی ہے. تو فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر ایک نفس رکھا، اور نفس یہ کام کرتا ہے. وسوسہ اندازی اس کا مین کام ہے، وسوسے ڈالنا. اور وسوسے کیا ہیں؟ برے تھاٹس ہیں، برے خیالات ہیں، برے آئیڈیاز ہیں، غلط تھنکنگ ہے، غلط خیالات ڈالتا ہے. وہ غلط خیالات اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، ایسے خیالات ڈالتا ہے جو بندے کو نیکی سے دور لے جاتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا نفس رکھ دیا اس کے اندر جو مجھ سے دور کرتا ہے. اور پھر اس آیت کریمہ کے تیسرے حصے میں آخر میں فرمایا مگر ہم نے اس کو نفس کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا خالی. ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ نفس اس کو بہکاتا پھرے، پھسلاتا پھرے، گمراہ کرتا پھرے اور بندہ گمراہ ہی ہوتا رہے. نہیں، جہاں نفس رکھا ہے وہاں دوسری طرف فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ادھر نفس ہے اس کو ہم سے دور لے جانے والا، ادھر ہم خود ہیں اس کی شاہ رگ کے بھی قریب، میں خود اس کے اندر رہتا ہوں. فرمایا کہ میں خود اس کے اندر رہتا ہوں، اس کی شاہ رگ کے قریب رہتا ہوں.
اور وہ قرب روحی ہے. وہ قرب کیا ہے؟ قرب روحی، یعنی روح کے ذریعے وہ قرب ہے، روحانی قرب ہے. نفس کے اثرات جسمانی اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، اور اندر جو روح ہے اس روح کے ذریعے اللہ رب العزت کا ایک روحانی قرب ہے. اور فرمایا ہم بندے کے قریب ہیں اور شاہ رگ کے بھی قریب ہیں. تو اللہ پاک یہاں انسان کے اندر دونوں کیفیتیں رکھ دی ہیں، دونوں حالتیں رکھ دی ہیں کہ بندہ اگر نفس کے سپرد ہو جائے تو اللہ سے دور ہو جائے، اور بندہ اگر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے تو اللہ کے قریب ہو جائے. مگر نفس کیا کرتا ہے کہ نفس بندے کے شعور کو بیدار نہیں ہونے دیتا، نفس بندے کو یہ خیال بندے کے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا کہ اللہ میرے قریب ہے، اللہ کی قربت کا احساس نہیں ہونے دیتا. نفس اللہ کے قریب ہونے کا شعور بیدار نہیں ہونے دیتا. ہے وہ قریب مگر پتہ نہیں چلتا. اب آپ بیٹھے ہیں، آپ خود سوچیں، وہ قریب ہے اور شاہ رگ سے بھی قریب ہے، مگر کتنے وہ ہیں جنہیں اس کے قریب ہونے کا شعور ہے، انہیں اللہ کے قریب ہونے کا ادراک ہے؟ نہیں ہے. نفس رکاوٹ بنتا ہے، وہ پردے ڈالتا ہے. آگے چل کے میں کہوں گا اس نے بہت ساری لیئرز ڈالی ہوئی ہیں، تہ مختلف چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور اللہ کی قربت کا جو احساس ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اس سے بندے کو محروم کرتی ہیں، دور کرتی ہیں. اگر وہ اللہ کے قریب ہونے کا شعور ہو جائے تو بندہ اپنے حال سے بدل جائے گا. اب ادھر اللہ پاک چونکہ بندے کے قریب ہے، اور قریب کو ولی کہتے ہیں اور ولی کو قریب کہتے ہیں، اس لیے ادھر فرمایا کہ میں قریب ہوں، انی قریب، اور فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید، کتنا قریب؟ شاہ رگ سے بھی قریب. فرمایا میں تیرے قریب ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا میں تیرا ولی ہوں، اے مرد مومن میں تیرا ولی ہوں. تو یہ ہے یک طرفہ تعلق. اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہمارا ولی ہے. ولی ہے کس معنی میں؟ کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے، اور جو بہت قریب ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں. وہ بہت قریب ہے. مگر خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہاں پر ہے کہ وہ تو ہمارے قریب ہے مگر ہم اس کے قریب نہیں ہیں. وہ ہمارے قریب ہے مگر ہم اس کے قریب نہیں. اللہ ہمارے قریب ہے، اس لیے اللہ مومنوں کا ولی ہے. اور جو مومن ان پردوں کو ہٹا کر، دوریوں کو ختم کر کے بندہ مومن اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ تو بندے کے قریب ہے، اس لیے اللہ بندے کا ولی ہے. لیکن اگر بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. فرق اتنا ہے، بات کو سمجھیں. اللہ ہر ایک کا ولی ہے مگر ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. بس یہ بات ہے. اللہ ہر ایک کا ولی ہے. میں یہ جملہ دہرائیں آپ، اور آنکھیں بند کر کے دہرائیں، اور اس جملے کی جو آواز ہے اس کو اپنے دل کے کانوں کو سنائیں، روح کے کانوں کو سنائیں، اندر اتاریں. اللہ ہر ایک کا ولی ہے. آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کا ولی ہے. بولیے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کا ولی ہے مگر ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں. کیوں نہیں؟ کہ یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، یہ ادراک ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ میرا ولی ہے. جس وقت بندے کو یہ ادراک مل جاتا ہے اور بندے کا یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ اللہ میرا ولی ہے اور اللہ میرے قریب ہے، جب یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے
اور میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو دیکھیے پھر جب یہ خیال ہو جائے کہ میرے قریب ہے اللہ اور نفس کی قربت سے بھی زیادہ اللہ کی قربت ہے، تو آپ یہ دیکھیے جب یہ خیال آپ کے اندر جم جائے. مثلا ایک بچہ لیں، اس کو پتا ہو کہ میرے ماں باپ میرے قریب ہیں، اور قریب ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو قریب ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ سنتا ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے. اس لیے بار بار فرماتا انہو هو السمیع البصیر وکان اللہ سمیعا بصیرا. بار بار فرماتا ہے اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی، اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، وہی سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. یہ سارے جو الگ الگ جملے ہیں یہ دراصل ان کی روح ایک ہے. کبھی وہ کہتا ہے میں تمہارا ولی ہوں، اور ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں. مددگار وہی ہوتا ہے جو قریب ہو، جو دور بیٹھا ہے وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ اب قرب الگ چیز ہے، قرب حسی ہے یا قرب معنوی ہے. وجودی قرب بھی ہے، روحی قرب بھی ہے، جسمانی قرب بھی ہے، روحانی قرب بھی ہے. ہماری قربتیں آپس میں روحانی بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں. اسی طرح بود بھی جسمانی بھی ہوتا ہے دوری، اور روحانی دوری بھی ہوتی ہے. اللہ پاک روحانی دوری سے بچائے ہم سب کو، روحانی دوری سے محفوظ رکھے. اگر روحانی دوری نہ ہو، مانوی روحانی قرب ہو، تو جسمانی طور پہ دور ہو کے بھی بندہ قریب رہتا ہے. اگر ایک بچے کو معلوم ہو کہ میرے پیرنٹس، میری ماں میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بچہ نوٹی نہیں ہوگا، بچہ شرارت نہیں کرے گا، شور شرابہ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ میری ماں دیکھ رہی ہے مجھے، میرا باپ دیکھ رہا ہے. تو اب یہ جو قربت کا احساس ہے اس میں دیکھنا اور سننا آ جاتا. اونچی آواز سے شور شرابہ ہنگامہ آرائی نہیں کرے گا، اسے پتا ہے کہ ساتھ ہی میری ماں یا میرا باپ سن رہا ہے. شاگرد کو احساس ہو کہ میرا استاد میرے قریب ہے، اور قریب کا معنی ہے کہ مجھے سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے. تو آپس میں 100 دنگا فساد اور تماشا کرنے والے طلبہ یا سٹوڈنٹس، وہ استاد کے قریب ہونے کا اور سننے اور دیکھنے والے ہونے کا احساس جب ہو جائے گا، پھر وہ شرارت نہیں کرے گا، وہ شرارت نہیں کرے گا. اسی طرح کسی کو پتہ ہو کہ میرا بزرگ میرے قریب ہے، میرا شیخ میرے قریب ہے، شیخ قریب ہے، اس شعور کے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اس کا شعور ایکچول شعور ہو، اس کو ڈیفینیٹلی پتا ہو یقینی طور پہ کہ میری ماں میرے قریب ہے، میرا باپ میرے قریب ہے، میرا بزرگ میرے قریب ہے، میرا استاد میرے قریب ہے، میرا شیخ میرے قریب ہے. اور قریب ہونے کے معنی میں یہ شامل ہے کہ میری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرے ایکشنز کو، میرے عمل کو دیکھ بھی رہا ہے. تو جب یہ احساس قوی ہوتا ہے، کوئی شرارت نہیں کرتا، برا کام نہیں کرتا، چونکہ اس کے ساتھ پھر خوف بھی ہو جاتا ہے. اس قربت کے ساتھ پھر خوف ہو جاتا ہے. اس قربت کے احساس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس قربت کے احساس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اس قربت کے احساس میں تقویٰ صرف خوف نہیں ہوتا، اس میں محبت بھی ہوتی ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میری ماں میرے پاس بیٹھی ہے، مجھے بچا لے گی، میرا باپ میرے پاس ہے، مجھے بچا لے گا، میرا استاد میرے پاس ہے، مجھے بچا لے گا، میرا بڑا بھائی جان میرے پاس ہے، مجھے بچا لے گا، ایک پاورفل میرا بڑا بیٹھا ہے، میری حفاظت کر لے گا. تو قریب ہونے میں جہاں بندہ اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے کہ مجھے سزا دیں گے، وہاں بندے کو ایک احساس تحفظ کا حوصلہ بھی ہوتا ہے، کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، بچا لے گا. یعنی اب بندہ جب یہ احساس کسی کے قریب ہونے کا پیدا کر لے تو اسے خوف بھی آتا ہے اور اسے اس کی شفقت اور محبت کا یقین بھی آتا ہے. تو خوف و رجا کی کیفیت اس قربت کے احساس میں پیدا ہو جاتی ہے. امید بھی لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا تو میرا بڑا مجھے بچا لے گا.
اور اگر میں نے کوئی شرارت کی تو میرا بڑا برا منائے گا. تو ایک خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے. یہ خوف و رجا اگر مل جائیں تو اس احساس کو ایمان کہتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے اس احساس قربت سے جنم لیتا ہے. خوف و رجا بھی قربت سے جنم لے رہی ہے، احساس قربت سے. تو جب قربت کا احساس ہر ایک کے بارے میں بندے کو برائی سے بھی بچاتا ہے اور حوصلہ بھی دیتا ہے. تو دیکھیے جو آپ کو برائی سے بچائے اور جو آپ کو نقصان سے بچائے اور حوصلہ دے، آپ صاف ظاہر اس سے پیار کرتے ہیں، محبت ہوتی ہے، پھر آپ اس کے قریب اور قریب ہوتے ہیں. تو جب ہر کسی کی قربت آپ کو یہ فائدہ دیتی ہے تو اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس بندے کا حال کیا ہوگا جس بندے کو بچے کی طرح، بچے معصوم چھوٹے سے بچے کی طرح، جس کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میرا مولا میرے قریب ہے، میرا اللہ میرے قریب ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے. اور پھر جب اللہ قریب ہے تو خالی وہ سنتا اور دیکھتا نہیں، جو خیالات دل میں جنم لیتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، اور جو خیالات ذہن میں آتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، جو خواہشات آتی ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، جو شرارت باہر ہوتی ہے صرف اس کو نہیں دیکھتا، جو شرارت من کے اندر، نفس کے اندر چلتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. تو اندازہ کریں اس بندے کا حال جو اس بچے کی طرح اس کامل یقین کے ساتھ ہے کہ میری ماں میرے ساتھ، میری ماں میرے پاس ہے. تو آپ چھوٹا سا بچہ لینا، 2 سال کا، 6 ماہ کا، سال کا، 2 سال کا، چھوٹی عمر کا ایک بچہ لیں، اور اس کا پھر یہ ماں کی قربت، ہم ممتا کی طرف آ گئے نا، یعنی باپ سے بھی بڑھ کر ماں کی ممتا کے ساتھ ایک قربت ہوتی ہے. اس لیے بچے ماما 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 کہتے ہیں ہر وقت. ممتا وہ کیا ہے؟ اس میں زیادہ سٹرونگ قربت ہے، زیادہ سٹرونگ قربت ہے. تو جس طرح چھوٹا سا بچہ، آپ اندازہ کریں اس کو بھوک لگے تو ماں کو پکارتا ہے، یہ اس کا تعلق ہے اس کی قربت کے احساس کی وجہ سے. تکلیف ہو تو ماں کو پکارتا ہے، کوئی چیز لینی ہو ماں کو پکارتا ہے، ضرورت ہو کسی چیز کی ماں کو پکارتا ہے، پریشانی ہو ماں کو پکارتا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہو ماں کو پکارتا ہے. ہر حال میں ماں کے قریب رہتا ہے، جڑتا ہے ماں کے ساتھ، چونکہ اسے پتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر میرے قریب کوئی نہیں، سو وہ ماں کے قریب جاتا ہے. آپ ایک طفل، ایک بچے کے حال کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور رکھ کر اب بندے کی طرف آ جائیں. وہ بندہ ولی بنتا ہے جو اللہ سے اس طرح کا تعلق رکھے جو چھوٹا بچہ ماں سے تعلق رکھتا ہے، اس بندے کو ولی کہتے ہیں. چھوٹا بچہ، چھوٹا معصوم بچہ جو تعلق اپنی ماں سے رکھتا ہے، جو بھروسہ ماں پہ کرتا ہے. ماں ڈانٹ بھی دے تو آپ دیکھیں، آپ بھی ڈانٹیں اور اسی بچے کو اسی طرح کی ڈانٹ اس کی ماں بھی پلا دے. آپ کی ڈانٹ کو بچہ برا منائے گا، ماں کی ڈانٹ کو برا نہیں منا. یہ رہی کا مطلب عباسی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ڈانٹ کے دیکھ لیں اپنے بیٹوں کو، اور ان کی اہلیہ بھی، ان کی ماں بھی ڈانٹ کے دیکھے. ماں کی ڈانٹ اتنی بری نہیں لگے گی، باپ کی ڈانٹ سے بچہ سہم جاتا ہے. تو میں جو نکتہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اور کی ڈانٹ بچہ گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ یہ قربت کا فقدان ہے. قربت حسی احساسات کی قربت ہے، جذبات کی قربت ہے، تصورات کی قربت ہے، تخیلات کی قربت ہے، دل و روح کی قربت ہے، اس کی مدد و نصرت کی قربت ہے، اس کے پیار کی قربت ہے، ماں کی حفاظت کی قربت ہے. چونکہ اس کو پتا ہے کہ ساری رات اگر مجھے تکلیف ہو تو ماں جاگتی ہے، ماں میرے آرام پہ اپنا آرام قربان کرتی ہے، میرے کھلانے کے لیے اپنا کھانا قربان کرتی ہے، میرے پیشاب پر اپنے کپڑے قربان کرتی ہے، میری تکلیف پر اپنی جان قربان کرتی ہے. یہ جو قربانی دیتی ہے ساری زندگی ماں اولاد کے لیے، یہ قربانی ایک قربت کی شکل میں بچے کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے. اس کی یہ قربانی راسخ ہو جاتی ہے. وہ اس قربانی کے آئینے میں ماں کو دیکھتا ہے، قریب دیکھتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس بچے کے حال کو منتقل کر دیں
اس بندے کا حال کیا ہوگا جو اپنے مولا کے حضور دودھ پیتے بچے کی طرح ہو جائے، جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ اس بچے کی طرح ہو جائے کہ اگر اسے تکلیف ہو تب بھی اللہ کو پکارے، راحت ہو تب بھی اللہ کو پکارے، تکلیف ہو تو صبر کی آواز میں پکارے، واہ واہ سبحان اللہ، تکلیف ہو تو صبر کی بولی زبان بن جائے، صبر میں پکارے، اگر راحت ہو تو شکر کی آواز بن جائے، شکر میں پکارے، حاجت ہو تب بھی اللہ کو پکارے، غنا ہو تب بھی اللہ کو پکارے، تنہا ہو تب بھی اللہ کو پکارے، جلوت ہو تب بھی اللہ کو پکارے۔ تو جب ایک بندہ اس کے اندر یہ شعور کہ مولا میرے قریب، نحن اقرب الیہ اور انی قریب، جب یہ آواز اسے سنائی دینے لگ جائے، اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے، انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، آواز آ رہی ہے مگر ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دے رہی، چونکہ سنائی نہیں دے رہی اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہمارے اتنا قریب ہے۔ آواز آ رہی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مگر اس کا احساس نہیں ہو رہا، شعور نہیں ہو رہا۔ جب یہ شعور بیدار ہو جائے اور احساس ہو جائے اور آواز قربت کی سنائی دینے لگے اور قرب کے احساسات ہونے لگیں، قرب محسوس ہونے لگے، قرب بھئی جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کی لذت، ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا، ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا، ذائقہ۔ جب آپ کسی باغ میں جاتے ہیں اور خوبصورت پھل اور پھول اور منظر دیکھتے ہیں اور اس کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے دل و دماغ پہ ایک محسوس ہوتا ہے نا، ایک فریشنس۔ جب آپ آبشاروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے جو مناظر ہیں، بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھتے ہیں، زمینی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تو اس منظر کا ایک احساس جنم لیتا ہے نا، آپ کو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو آپ ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح یہ تو محسوسات ہیں مادی، اس طرح غیر محسوسات کی ایک دنیا ہے، تصورات کی بھی لذت آتی ہے آپ کو۔ کبھی آپ تصور کرتے ہیں کسی پرانے گزرے ہوئے بڑے پیارے لمحے کا، اس لمحے کو یاد کر کے بھی ایک لذت لیتے ہیں۔ کبھی اللہ کا ذکر سن کے کوئی خوبصورت نعت سنتے ہیں، اس آواز سے لذت لیتے ہیں۔ کبھی خوشبو سے ایک لذت آتی ہے آپ کو، اس کی خوشبو سے مہک آتی ہے۔ الغرض جس طرح آپ فیل کرتے ہیں، جب بندہ اپنی روح کی آنکھوں کے ساتھ، روح کے کانوں کے ساتھ اور قلب و روح کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگے کہ مولا میرے قریب ہے اور وہ مجھے بچانے والا ہے اور وہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور وہ میری حاجت روائی کرنے والا ہے اور وہ مجھے تاریکی سے یخرجہم من الظلمات، تاریکی سے نکالنے والا ہے، وہ مجھے نور کی طرف لے جانے والا ہے، وہ مجھے بلند و برتر کرنے والا ہے، وہ ہر حال میں مجھے سنبھالنے والا ہے، اور چلتے 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 وہ میرے ساتھ یہ کرم کرنے والا ہے، یہ فضل دینے والا ہے، یہ اجر دینے والا ہے، اور چلتے چلتے یہاں تک سوچے جا پہنچے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ پردہ اٹھا کے مجھے اپنا حسن دکھانے والا ہے۔ تو جب بندہ ان تصورات میں گم ہوتا ہے اس کو قریب جان کر، تو بندہ اس بچے سے کہیں زیادہ جو اپنی ماں کے ساتھ لپٹتا ہے، وہ بندہ اپنے مولا کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح قریب ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا ولی کہتے، اس کو ولی اللہ کہتے۔ اللہ تو مومن کے قریب تھا ہی، اللہ تو ولی تھا، بندہ ولی نہیں بنا تھا۔ تو جب بندے کو قربت کا یہ احساس پیدا ہو جائے اور وہ اس کو قریب سمجھنے لگے، تو جب وہ سمجھے کہ قریب ہے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نافرمانی نہیں کرے گا، وہ قریب ہے تو کوئی ایسا لفظ نہیں بولے گا جو وہ ناپسند کرے، وہ قریب ہے وہ ایسا عمل نہیں کرے گا جو اللہ کو ناگوار ہو، ناپسند ہو، وہ قریب ہے وہ ایسی نیت نہیں کرے گا جو اللہ کو پسند نہ ہو، وہ قریب ہے جو کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرے گا کہ اللہ ناراض ہو جائے، وہ قریب ہے وہ ایسا عمل نہیں کرے گا کہ وہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے، اور وہ قریب ہے سو وہی رزق دے گا، وہی کرم کرے گا، وہی شفا دے گا، وہی خیر کرے گا، وہی سنبھال لے گا۔ تو بھروسہ توکل بھی اسی پر قائم ہوتا ہے، رحمت بھی اس نے کی تو شکر بھی اسی کے ساتھ جڑتا ہے۔ تکلیف اس کی طرف سے آئی ہے، ڈانٹ آئی ہے، اس کی تکلیف ڈانٹ کو کہتے ہیں۔ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ ماں کی ڈانٹ ہے۔ جیسے ماں کی ڈانٹ ہوتی ہے، بچے کو تکلیف لگتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے روتا ہے مگر ماں سے بد ظن نہیں ہوتا، وہ روتا ہے
مگر ماں سے بدظن نہیں ہوتا کہ اس کی ڈانٹ بھی پیار کے خمیر سے نکلی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ بچے کی طرح وہ تعلق قائم کر لے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی آئے نا، تکلیفیں، مصائب و آلام، تو بندہ شکوہ نہیں کرتا، اس کی طرف سے آئی ہیں، مجھے درست کرنے کے لیے آئی ہوں گی، میری خیر کے لیے آئی ہوں گی۔ تو جب بندہ من کل الوجوہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور قریب اس معنی میں ہو جائے، تو بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔